اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر ہی لیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھے بنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں اسی ٹاپک سے متعلق انشاءاللہ سیریز بنانے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ تو اس ویڈیو کو، اس سیریز کو آپ مکمل دیکھیے گا اور انشاءاللہ یہ سیریز آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ تو چلتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہو جائیں گے، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، فتنے عام ہو جائیں گے، بازار قریب قریب بن جائیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانے سے مراد وقت جو ہے وہ کم ہو جائے گا، بہت جلدی گزرنا شروع ہو جائے گا اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج سے مراد قتل و غارت، خون ریزی۔ قیامت کی بہت سی علامات ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی دلیل پیش کرتی ہیں، چاہے وہ بہت پہلے واقعہ ہو چکی ہیں یا ابھی واقعہ ہونے والی ہیں، لیکن وہ قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ضرور پیش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا کر صحابہ اکرام کو دکھایا۔ اب اس حدیث سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بنا کر بھیجے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کے قریب ہونے کی دلیل پیش کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بھی علامات ظاہر ہو رہی ہیں اب تک، وہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ قیامت کس قدر قریب آ چکی ہے۔ ان علامات میں سے کچھ علامات تو ایسی ہیں جو بہت پہلے واقع ہو چکی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مثال کے طور پر چاند کا دو ٹکڑے ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بنا کر بھیجے جانا اور وفات اور جھوٹے نبیوں کا ظہور ہونا۔ اور دوسری قسم ایسی ہے کہ ان کا ابھی ابتدائی وقت بہت پہلے شروع ہو چکا ہے، قیامت کی علامات وہ بہت پہلے شروع ہو چکی ہیں، لیکن وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں، ان کا فتنہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بازاروں کا عام ہونا، کتابوں کا بڑھ جانا، حرج کا بڑھ جانا، قتل و غارت کا بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ علامات ایسی ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئیں، ان کا ابھی واقع ہونا باقی ہے۔ مثال کے طور پر دجال کا ظہور ہونا، دابت الارض کا نکلنا، امام مہدی کا ظہور ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ابھی تک واقع نہیں ہوئیں، یہ قیامت کے قریب واقع ہوں گی اور فوراً ہی قیامت آ جائے گی جیسے یہ نشانیاں پوری ہوں گی۔ اب ذرا آئیے دوسری طرف، ہم ساری ویڈیو کا رخ اب دوسری طرف لے کر جاتے ہیں۔ قیامت کی علامات کے متعلق جو لوگ بھی غلط تبصرے کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، اب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر دلیل کے باتیں کرنا۔ قیامت سے متعلق جو لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہوں، ممکن ہے کہ وہ فیوچر میں ان کی باتیں غلط ثابت ہو جائیں، تو لوگ جو صحیح احادیث ہوں گی ان کا بھی انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے قیامت کے متعلق جو کوئی بھی بات کرے، دین کے متعلق بھی جو کوئی بات کرے، اس کا قرآن اور حدیث سے دلیل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ذرا آئیے دوسری قسم پر۔ بہت سے لوگ ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے اندر امام مہدی کا ذکر ہوتا ہے، اور جب وہ امام مہدی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ تلوار کو اور گھوڑے کو لے کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس گھڑی کا کہ اب دجال کا ظہور ہو جائے گا اور امام مہدی کا بھی ظہور ہو جائے گا، تو ہم یہ تلوار اور گھوڑا لے کر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور دجال کے خلاف لڑیں گے۔ یہ لوگ اس دنیا میں اب موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ لوگ اپنی شادیوں کو، اور انہوں نے اپنے مکان بڑے خوبصورت بنانے ہوتے ہیں، لیکن اپنے وہ تمام آئیڈیاز کو پھینک دیتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ اب دجال کا ظہور ہونے والا ہے، اب اگر یہ ہم کام کر بھی لیں گے، شادی کر بھی لیں گے، مکان خوبصورت بنا بھی لیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اب دجال کا ظہور ہونے والا ہے اور امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا اور یہ لڑائیاں ہوں گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ یہ تمام باتیں اپنی عملی زندگی پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تیسری قسم کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص جو ہے امام مہدی ہے، اور وہ فیوچر میں غلط ثابت ہو جائے کہ وہ امام مہدی نہیں ہے، اور جب اوریجنل امام مہدی آئیں گے
اور ان کے متعلق احادیث گردش کریں گی تو لوگ ان صحیح احادیث کا بھی انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اصل میں نہ تو قرآن کی اور نہ ہی حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، اور ہم ان کتابوں کو پڑھ کر سراسر گمراہ ہو جاتے ہیں اور سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر کے ہم کسی عام انسان کو وہ درجہ دے دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے۔